الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعتبروا یا اولی الابصار آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نیک توفیق سے نوازا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں فکر عبادت بھی ہے اور اللہ کی حضوری میں حاضر ہونے کا شوق بھی ہے۔ اسے اپنی عادت نہیں بنانا چاہیے کہ آج جمعہ ہے تو عادت کی بنیاد پر ہم چلے آئے ہیں، نیچر ہے، فطرت ہے، آئے ہیں جمعہ کو آج بھی چلے آئے ہیں، نہیں۔ اور عادت سے باہر نکلنے کا سب سے عمدہ طریقہ اور اصلیت یہی ہے کہ آدمی اپنے نیک عمل کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھے اور اس کا بھی شکرانہ ادا کرے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں رغبت دی ہے تب ہم آئے۔ اور اگر عادت کی بنیاد پر کوئی کام کیا جائے تو وہ خود اپنے آپ میں ایک ایسی لاش اور ایک ایسا بدن بن جاتا ہے جس میں روح نہ ہو، اور روح سے خالی بدن کسی کام کا نہیں۔ اور روح کیا ہے؟ روح یہ ہے کہ آدمی اپنے عمل کی حقیقت کو سمجھے۔ اگر عادتاً سب کام ہوتا تو کوئی جمعہ نہ چھوڑتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے کہ وہ آپ کو اور ہم کو رغبت دیتا ہے، شوق دیتا ہے، تڑپ دیتا ہے، فکر دیتا ہے۔ جمعہ میں تاخیر ہو جائے تو بے چینی ہوتی ہے کہ جمعہ میں تاخیر ہو گئی، نماز میں تاخیر ہو جائے تو بے چینی ہوتی ہے، نماز اگر چھوٹ جائے تو افسوس ہوتا ہے، جماعت چھوٹ جائے تو افسوس ہوتا ہے۔ یاد رکھو، عادتاً پڑھی ہوئی نماز سے وہ نماز اچھی ہے جو چھوٹ جائے اور اس کے بدلے میں افسوس ہو۔ ایسی نماز جس کے چھوٹ جانے سے، جس کی رکعت چھوٹ جانے سے، جس کا کوئی رکن چھوٹ جانے سے آدمی کو قلق ہو، کوئی چیز کی کمی کا احساس ہو اور لگے کہ کوئی چیز چھوٹ گئی ہے، بہت بڑی دولت ہم سے گر گئی ہے۔ ایسا نماز کا چھوٹنا اللہ کی مہربانی ہے اور وہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اور ایسا نماز کا پڑھنا جس میں پڑھنے کا کوئی احساس اس حوالے سے نہ ہو کہ اللہ کی مہربانی سمجھے۔ اس میں ایک بات اور اہم ہوتی ہے، وہ یہ کہ آدمی اپنے فعل کو، اپنے کنڈکٹ کو، اپنے کردار کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے، دوسروں کے سامنے بھی اور خود اپنے سامنے بھی۔ ہم نے نماز پڑھی، ہم نے عبادت کی، ہم نے تلاوت کی، ہم نے روزہ رکھا، جبکہ عبادت کا ماحصل یہ ہے کہ جب عبادت کرو تو نیکی کو اللہ کی جانب سے جانو کہ آج اللہ کی مہربانی ہوئی کہ اس کی دی ہوئی رغبت سے ہم نماز میں حاضر ہو گئے، آج اللہ کی مہربانی ہوئی تو ہم کچھ وظیفہ پڑھ سکے۔ جب ایسا کرو گے تو شیطان کے داخلے کے دروازے کو بند کرو گے۔ شیطان داخلی ہوتا ہے یہاں سے کہ آدمی کو یہ احساس دلائے کہ جو کچھ تم نے کیا وہ تمہارا کنٹریبیوشن ہے، تمہارا کریڈٹ ہے، تمہارا کمال ہے۔ یہاں سے انسان اس بات کو لے کے چلتا ہے اور پھر جب آگے بڑھتا ہے تو یہ کہہ سکتا ہے جا کے اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ وہ اپنی جانب محمول کرے اور کہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے قصور ہو گیا۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ اگر بات نگیٹو ہو تو اپنی طرف لے، پازیٹو ہو تو اللہ کی طرف لے۔ یہ کردار سازی کے لیے ایک انسان کی سیرت کے بہتر کرنے کے لیے عمدہ ترین اصول ہے۔ غلطی کی نسبت اپنی جانب اور بھلائی اور اچھائی اور نیکی اور عبادت کی نسبت اللہ کی جانب کہ اللہ نے نیکی کرائی، برائی ہم سے ہو گئی۔ جب یہ اصول اپنایا جائے گا تو شیطان کا داخلہ مسدود ہوگا، رکاوٹ پیدا ہوگی، شیطان دور بھاگے گا کہ یہاں بہکانے کا موقع نہیں ہے، یہاں بہکانے کے لیے کوئی پاسبلٹی اور امکان نہیں ہے، اس سے شیطان دور بھاگے گا۔ تو جب آج جمعہ میں ہم حاضر آئے
تو ہمارے دلوں میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ کیفیت ہونی چاہیے، یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو لا دیا ہے۔ بیسیوں بہانے تھے، کوئی بہانہ بنا کے ہم رک جاتے، دلیل دیتے کہ ایسے ہوا اور پانی برس گیا اور چھینٹا پڑ گیا اور بچے نے پیشاب کر دیا اور بچی نے تنگ کر دیا، اس لیے ہم نہیں آ سکے۔ آنا اللہ کی مہربانی سے ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پہنچا دیا۔ ہم لوگ گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں ایک بڑے اہم موضوع کی طرف، ایک ایسا موضوع جس سے ہم سب کی زندگی کا تعلق ہے اور ہم سب کے بھلے اور برے کا تعلق ہے اور ہم سب کے نتیجے کا تعلق ہے۔ اور وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ معاملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھ والو ذرا چیزوں کو غور سے دیکھا بھی کرو اور اس کی اچھائی اور برائی کو اپنے لیے تم سبق بھی بنایا کرو، عبرت بھی بنایا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ دیکھو اور اس کا کوئی ری ایکشن تمہارے اندر پیدا نہ ہو۔ غور سے دیکھا کرو، اس کے بارے میں فکر کیا کرو، سوچا کرو۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ غور و فکر کی دعوت صرف دوسرے کے لیے دی جا رہی ہے؟ ہم جہاں پہنچے وہاں دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس کا قد تھوڑا سا کم ہے، اس کا رنگ تھوڑا سا ہم سے کم ہے، اس کی ناک ذرا لمبی ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا، یہ آدمی ایسا ہے، یہ آدمی ویسا ہے۔ عموماً ہم یہی کرتے ہیں۔ یہاں دعوت یہ نہیں دی گئی ہے، یہاں دعوت یہ دی گئی ہے کہ اگر غور و فکر کی دنیا میں تم کو قدم رکھنا ہے تو پہلے خود پر غور کرنا ہے، اپنے اوپر غور کرو، اپنے اوپر فکر کرو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ غور و فکر دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ایک آدمی کوئی کاروبار شروع کرے، کوئی سا بھی کاروبار ہو، دودھ کا ہو، بکری کا ہو، گائے کا ہو، غلے کا ہو، کپڑے کا ہو، پاٹ پرزے کا ہو، سافٹ ویئر کا ہو، ہارڈ ویئر کا ہو، لوگوں کو کھانا پہنچانے کا ہو، کوئی کاروبار ہو۔ اگر کاروبار کرنے والے سے پوچھا جائے بھیا کتنی پونجی لگائے تھے اور کتنا دن ہوا، کیا حال ہے تمہارے کاروبار کا، اور کاروباری کہے کہ ابھی جوڑا نہ ہے، ابھی سوچا نہ ہے، تو آپ کہیے گا یہ کیسا کاروباری ہے؟ ارے اس کو تو روز جوڑنا چاہیے کہ آج ہم اتنی پونجی لگایا تھا اور واپس اتنا آیا، کتنا روپیہ بازار میں میرا قرضہ ہے، دینداری میری کتنی ہے اور منافع میں کتنا ہے، ٹیکس کتنا دیا، سیلز ٹیکس کتنا دیا، انکم ٹیکس کتنا دیا ہے نا، جی ایس ٹی کتنا کٹایا۔ اور اگر آپ نے جوڑا نہیں اور بزنس کر رہے ہیں تب تو بہت جلدی آپ کا بزنس آپ کو لے کر بیٹھے گا اور ساری دنیا آپ سے کہے گی کہ ہاں کیا بے وقوفی کا کام کیا، تم لکھتے تو نہیں تھے کہ نہ لکھتے تو نہیں تھے، جو آیا مانگی نقد دی تو نقد لے لیا، ادھار دی تو ادھار دے دیا، تب تو تم بھی ادھار میں گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا کے کاروبار میں بھی غور و فکر کرنا، سوچنا، محاسبہ کرنا، احتساب کرنا، سمیکشا کرنا، آڈٹ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی زبردست، نہایت قابل غور، دعوت غور و فکر دینے والی حدیث ملتی ہے۔ ذرا غور سے سنیے، آقا کا فرمان ہے اور ہم سب کے آقا کا۔ اگر آپ کو دعوی غلامی ہے، ہم غلام ہیں کس کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ثبوت کیا ہے؟ تو نام بتا کے، شکل دکھا کے، آدھار کارڈ دکھا کے زیادہ دن تک ثبوت نہیں دیا جا سکتا۔ جانتے ہیں کبھی کبھی یہ سب کاغذ فیل کر جاتا ہے، تب دنیا کا قانون کہتا ہے کہ ایک آدمی بہت سا کاغذ دکھاوے، یہ کاغذ، وہ کاغذ، یہ سرٹیفکیٹ، وہ سند، یہ پرمان پتر، وہ پرمان پتر، کبھی کبھی سب کاغذ جواب دے جاتا۔ تب کیا ہوتا؟ تب ایک ٹیسٹ آتا ہے، ڈی این اے۔ بھائی کاغذ سے کوئی چیز پروف نہیں ہو رہی ہے تو ڈی این اے کرا لو، ڈی این اے بتا دے گا۔ ڈی این اے میں گھپلا نہیں ہوتا، ڈی این اے وہ چیز نہیں ہے جس میں گیٹ وے ہو کہ کوئی گھس جائے اور ڈی این اے کو بھی گڑبڑ کر دے، مینوپولیٹڈ کر دے۔
ہستکشیپ کر دے، نہیں. ڈی این اے ایک سرکشت چیز ہے، اس کو پتہ چلا لیجیے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس آدمی کا ڈی این اے کیا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی نے دعویٰ کر دیا کہ ہم فلانے کے بیٹا ہے. اخبار میڈیا آپ دیکھتے رہتے ہو، جس کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا اس نے انکار کر دیا کہ میرا بیٹا ہی نہیں. لیجئے صاحب، کیا دلچسپ صورتحال، اور دنیا کیا کیا دکھاتی ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے بیٹا ہے، اور دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ میرا بیٹا کہاں سے آیا. پتہ نہیں کتنا کاغذی پرمان اور کتنے ثبوت اس نے پیش کیے ہوں، لیکن وہ ثبوت چلا نہیں. فائنلی یہ ہوا کہ بھائی ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے، اور ڈی این اے ٹیسٹ میں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ باپ ہے کہ نہیں اور یہ بیٹا ہے کہ نہیں. تو جناب، یہ جو غلامی کا پرمان ہے کہ ہم سرکار دو عالم کے غلام ہیں، جانتے ہیں اس کا اصلی پرمان کیا ہے؟ اور ہمارا ڈی این اے کیسے اس کی طرف اشارہ کرے گا کہ ہم ہیں غلام؟ کہ جب کبھی آقا کے حوالے سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی بات ہم سے کہی جائے تو ہم اٹینشن ہو کے سنیں کہ میرے آقا کا فرمان ہے، میرے مولا کا فرمان ہے، ہم سے مخاطبت ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ، اللہ کا رسول مخاطب ہے. یہ اٹینشن ہو جانا، ساودھان ہو جانا، متوجہ ہو جانا، کان کو دھرنا، دل کو دھرنا، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ غلام ہے، یہ بندہ ہے، یہ بندگی کر رہا، یہ احساس غلامی سے لبریز ہے. اور اسی لیے یہ اٹینشن ہے. اس کا اٹینشن ہونا ہی اس کے ڈی این اے کی خبر دے رہا ہے کہ ہے مومن، یہ ہے مسلم، اور یہ ہے سرکار دو عالم کا کلمہ پڑھنے والا. تو سرکار دو عالم کیا فرماتے ہیں؟ سنو، حدیث کے الفاظ ہے: تفکر ساعۃ خیر من عبادت سنہ. دوسرے لفظوں میں بھی کسی نے فکر ساعۃ خیر من عبادت سنہ. ایک ساعت کی، ترجمہ کر رہا ہوں، مفہومی ترجمہ، مطلب نکل سکے. ایک ساعت کی، ایک گھڑی کی، ایک پل کی، ایک پل اتنا جلدی گزرتا ہے، کتنا چھوٹا، کتنی چھوٹی اکائی ہے پل، ہے نا؟ اسی سے لگتا ہے پلک ہوا ہے. پلک جھپکا نہیں کہ پل گزر گیا، ہے نا؟ پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے وہی پل ہے. یہی پل سے پلک ہے نا؟ پل بھر میں. تو سرکار دو عالم ہم سب کے مولا فرماتے ہیں، پل بھر کی فکر، سوچ، غور، احتساب، جائزہ، سمیچھا، اپنا جائزہ پل بھر کا کیسا ہے؟ سال بھر کی عبادت سے اچھا ہے. سال بھر تک ایسی عبادت. اب آپ کہیں گے کیا بات ہوئی؟ سال بھر تک ہم عبادت کیا اور ایک پل کے فکر نے اس عبادت کو نیچا کر دیا اور فکر اونچی ہو گئی. حکم سمجھ میں نہیں آیا، فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. تو ذرا غور کریں گے تب بات سمجھ میں آئے گی. سال بھر کی عبادت سے ایک لمحے کا فکر، تفکر، غور، احتساب بہتر ہے. کیا مطلب؟ پہلے یہ جانو کہ یہ سال بھر کی عبادت کا جو حوالہ دیا گیا، یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ وہ عبادت ہے جو غور و فکر سے خالی ہے. آئے جھکے، اللہ اکبر، اٹھ گئے، سجدے میں چلے، کھڑے ہو گئے، چلے گئے، پانی بہایا، جلدی جلدی نماز پڑھا اور روانہ ہو گئے. ایسی سال بھر کی عبادت جو غور و فکر، احتساب اور جائزے سے خالی ہو، اس عبادت سے ایک لمحے کی فکر اور غور اور تفکر بہتر ہے. ایک بار مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری، دنیا کے بہترین عالموں میں آپ کا شمار ہے، اور ہمارے لیے بڑا سامان فخر ہے کہ آپ بہار اور بنگال اور اس پورے شمالی ہندوستان میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے اللہ والے ہیں، اور سلطان المحققین ہیں، تحقیق کرنے والے، ریسرچ کرنے والوں کے بادشاہ ہیں. آپ نے غور و فکر کی دنیا میں اپنی بادشاہی کا جھنڈا گاڑ رکھا ہے.
مخدوم جہاں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے مخدوم صاحب کیا ایسا فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا یہ کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے؟ مخدوم صاحب سے یہ سوال کیا گیا، کون سی چیز؟ کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ ایک ساتھ کی فکر تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے، کیا یہ حدیث ہے؟ اب مخدوم صاحب کا جواب سنو۔ مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس مضمون کی، اس عنوان کی، اس کنٹیکسٹ کی 3 حدیثیں ملتی ہیں۔ دیکھو تحقیق کس کو کہتے ہیں؟ ایک حدیث کے بارے میں سوال ہو رہا اور 3 حدیث بیان کیا حضرت۔ کہا حضور وہ 3 حدیثیں کون کون ہیں؟ مخدوم صاحب نے فرمایا پہلی حدیث تو وہی ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ ایک پل کا غور و فکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ ایک پل کا غور و فکر، چنتا مے ہونا، فکر میں ڈوبنا، وچار کرنا، منتھن کرنا، سمیکشا کرنا ایک پل کے لیے 70 برس کی عبادت سے بہتر ہے۔ ابھی تو 1 برس کا معاملہ تھا، اب 70 برس ہو گیا۔ 70 برس کی عبادت سے بہتر ہے، یہ دوسری حدیث۔ پوچھنے والے نے پوچھا حضرت اور تیسری حدیث؟ فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پل کا غور و فکر، ایک پل کی چنتا زندگی بھر کی عبادت سے بہتر ہے، زندگی بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ 3 حدیثیں آ گئیں تو پوچھنے والے کے ذہن میں، دماغ میں اور پیشانی پر سوال بنا کہ حضور یہ تینوں میں لفظی تغیر ہے۔ آج بھی پڑھنے والے کئی طرح کے ہوتے ہیں، طالب علموں کی کئی کوالٹی ہوتی ہے، ہم سب طالب علم ہیں۔ طالب علموں کی ایک کوالٹی وہ ہوتی ہے جو ظاہر کو سمجھنا چاہتی ہے کہ ظاہری طور پر کیا ہے، تو وہ لفظوں کی ساخت، روایت کا اصول، لغوی تحقیق اور اسناد کی فکر کرتی ہے کہ اس حدیث کی سند کیا ہے، کس نے سنا سرکار دو عالم سے، کس سے سنایا، سنانے والا کون ہے، کیا سنانے والے کو سننے میں غلطی ہو گئی کہ 3 طرح کی بات آ گئی۔ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے 1 لمحے کا غور و فکر، 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے 1 لمحے کا غور و فکر، یا زندگی بھر کی عبادت سے بہتر ہے 1 لمحے کا غور و فکر؟ کیا سننے والے سے غلطی ہو گئی، یا سننے والا جب سن کے بیان کر رہا تھا تو بہت دن ہو گیا تھا سنے ہوئے، 10 دن ہو گیا تھا، 20 دن ہو گیا تھا، 1 برس ہو گیا تھا، 20 برس ہو گیا تھا، اس کو سننے میں یاد نہیں رہا اور سال بھر کو اس نے 70 برس کر دیا یا زندگی بھر کر دیا؟ معاملہ کیا ہے؟ اب سنو مخدوم صاحب کی بات۔ دیکھو ولیوں کا مرتبہ، ولیوں کا مقام، ولی کیسے بات کرتا ہے، ولی کی تشریح، ولی کی توضیح، ولی کیسے ویاخیا کرتا ہے، اور اللہ اور رسول نے ولی کی طرف اشارہ کیوں کیا ہے؟ ولی کی صحبت میں بیٹھو، ولی سے تعلق استوار کرو، ولی کے پاس جایا کرو، ولی کے ساتھ جینے کی تمنا کرو، ولی کے ساتھ مرنے کی تمنا کرو، ولی کے ساتھ قیامت میں اٹھنے کی دعا مانگو۔ یہ سب کیوں سکھایا گیا؟ اب سمجھ میں آئے گا۔ دیکھو ایک جھلک، مخدوم صاحب نے کہا کہ یہ جو 1 سال کی بات کہی گئی ہے کہ 1 پل کا غور و فکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، تو یہ وہ غور و فکر ہے، یہ وہ چنتا ہے، یہ وہ شودھ ہے، ریسرچ ہے، غور و فکر ہے جو اپنے گناہوں کے بارے میں کیا جائے کہ ہم سے کیا کیا گناہ ہو گیا اور کیا کیا ہم نے عبادت کی، میری عبادت کی کوالٹی کیسی ہے اور میرا گناہ کتنا سنگین ہے، ہم سے غلطی کیا کیا ہوئی، ہم سے بھول کیا کیا ہوئی اور ہم نے صحیح کام کیا کیا۔
اس کا محاسبہ، اس کا جائزہ، اس کی سمیکشا بالکل اچھے بزنس مین کی طرح کہ وہ دیکھے کہ پونجی کتنی لگایا تھا، فائدہ کتنا ہوا اور گھاٹا کتنا ہوا۔ اگر کوئی ایک پل کے لیے اپنے گناہ پر اور اپنی عبادت پر، اپنے کرنے اور نہ کرنے پر غور کرتا ہے تو ایسا غور و فکر جو اپنی ذات پر کیا جائے وہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیسی عبادت؟ جو غور و فکر سے خالی ہو۔ اس سے سبق ملا کہ اگر کوئی ہر عبادت میں غور و فکر کرے تو وہ ایسا کتنا پل کما لے، اور یہی کمایا ہوا پل اس کی اصلی سروس ہو۔ اب تو جانتے ہو سروس جو ہوتی ہے نا، تو سروس بک بنتی ہے۔ ہر آدمی کا جو بھی سروس میں ہے اس کی سروس بک ہوتی ہے۔ تو سروس آدمی کتنی دیر کرتا ہے؟ 10 بجے گیا، 5 بجے چلا آیا، 9 بجے گیا، 4 بجے چلا آیا۔ ہر آدمی کا سروس ڈوریشن ہوتا ہے۔ اسی ڈوریشن میں دیکھا جاتا ہے کہ اس آدمی کا کنڈکٹ کیسا ہے، کیریکٹر کیسا ہے، کیا کر رہا ہے، کس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے۔ وہی اس کا سروس بک میں اندراج ہوتا ہے، وہی اس کا CR ہوتا ہے نا۔ تو یاد رکھو، عبادت میں اگر ایک پل بھی جس کو زیادہ ہو سکے وہ تو کیا کہنا، وہی سروس بک میں اندراج ہوگا، وہی لکھا جائے گا، وہی اصل چیز ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ غور و فکر میں ڈوبیں، غور و فکر کی بات کریں۔ اب دوسری حدیث جلدی سمجھ لو، ایک حدیث پوری ہو جائے۔ مخدوم جہاں نے فرمایا ایک پل کا غور و فکر جو 70 سال کی عبادت سے بہتر کہا گیا ہے، وہ غور و فکر یہ ہے کہ آدمی یہ احساس کرے، یہ سوچے، یہ فکر کرے، اس بات میں ڈوبے، منتھن کرے کہ اللہ کی ہم پر کیا کیا مہربانیاں ہوئی ہیں، اللہ کے احسانات، اللہ کی مہربانی، اللہ کا فضل، اللہ کی عنایت پر غور کرے، فکر کرے کہ اللہ نے ہم کو کتنا نوازا ہے، کتنی مہربانی کی ہے، کہاں کہاں ہم گڑبڑا گئے تھے، اللہ نے ہم کو سدھار دیا، کہاں کہاں ہم سے خالی ہاتھ ہم ہو گئے تھے، اللہ کی مہربانی سے میرا ہاتھ بھی بھر گیا، میری جیب بھی بھر گئی۔ اللہ کی مہربانی، احسانات، اس کے کرم اور اس کے فیصلے پر نظر کرے، یعنی اس بات پر بھی غور کرے کہ کیا کیا ہم چاہتے تھے اللہ نے نہیں دیا، اور کیا کیا ہم نہیں چاہتے تھے اللہ نے ہم کو دے دیا۔ اس کی عطا پر بھی اور اس کی منع پر بھی، جو اللہ نے نہیں دیا ہم چاہتے تھے کہ مل جائے، اس پر بھی غور کرے کہ اللہ نے جو نہیں دیا ہے یقیناً اس کی عطا اور حکمت کا نتیجہ ہے کہ اس نے ہم کو نہیں دیا، اور جو دیا اس میں اللہ کی مہربانی ہے۔ یعنی 1 سال کی عبادت سے ایسا غور و فکر بہتر ہے جو اپنے گناہوں اور اپنی عبادتوں کے محاسبے میں گزرے، اور 70 سال کی عبادت سے وہ لمحہ بہتر ہے جس لمحے میں آدمی اپنے اوپر اللہ کی عطا اور نوازش پر غور کرے کہ اللہ نے ہم پر کیا کیا احسانات کیے ہیں۔ اب ایک اور بچا کہ زندگی بھر کی عبادت سے بھی ایک لمحے کا غور و فکر بہتر ہے۔ یہ کون سا غور و فکر ہے؟ یہ غور و فکر کی کون قسم ہے؟ یہ منتھن کا کون سا رخ ہے؟ جب اس پر غور کریں تو مخدوم صاحب فرماتے ہیں، اللہ ان کی ذات پر اور ان کی قبر مبارک پر رحمت فرمائے، کہ اگر کبھی ایسی توفیق ہو اور تم غور کرو کہ میرا اللہ کیسا ہے، اس کی مہربانیاں، اس کی عطا، اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت، اس کی غفوریت، اس کی غفاریت، اس کی ستاریت، کیسے کیسے گناہوں کو اس نے چھپایا ہے، ہماری سفید پوشی کو برقرار رکھا ہے، ہمارے اوپر اللہ کی کیسی نوازش و عطا ہے کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ ہم لوگ ایک غلطی بھی کسی کی بھولتے نہیں، ہم لوگ ایک قصور بھی کسی کا بھولتے نہیں۔ اللہ نے پتہ نہیں کتنے قصوروں کے باوجود ہم پر کتنی مہربانیاں کر دی ہیں، وہ کیسا رحمان ہے۔
اللہ کی وحدانیت کہ اللہ ایک ہے، کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے. سارا دنیا کا سسٹم، پورے سنسار کا نظام، اس برہمانڈ کا نظام، ستاروں کا نظام، سمندروں کا نظام، ستاروں سے آگے جہاں کا نظام، عالم اور عالمین کا نظام، یہ زمینوں کے اندر رہنے والے وہ معمولی سے کیڑے، ان کو بھی اللہ رزق پہنچا رہا ہے. سب کے پرجنن اور توالد اور تناسل، کیسے کس کی نسل بڑھے گی. پھتنگے کی بھی نسل بڑھ رہی ہے، جانور کی بھی نسل بڑھ رہی ہے، انسان کی بھی نسل بڑھ رہی ہے. کوئی انڈا دے کے نسل بڑھا رہا ہے، کوئی بچہ جن کے نسل بڑھا رہا ہے. یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کا، اس پر جب تم نظر کرو اور تم کو اللہ کے ایک ہونے کی طرف دل، دماغ، قلب، جگر رہنمائی کرے، تمہاری طبیعت سے احساس ہو کہ میرا کلمہ کتنا سچا ہے، لا الہ الا اللہ. ایسی سوچ جو اللہ کے ایک ہونے، واحد ہونے اور قادر مطلق ہونے کی جانب تمہاری رہبری اور رہنمائی کرے، اور اللہ کی قدوسیت، پاکی اور تنزیہ کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر گناہ سے پاک ہے، ہر غلطی سے پاک ہے. انتہا یہ کہ ہم جو وہم و گمان کریں اللہ کے بارے میں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہم کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، ظن کرتے ہیں، سوچتے ہیں. سوچ ہی تو سکتے ہیں، دیکھا تو ہے نہیں، ہے نا. تو اللہ کے بارے میں جو وہم و گمان ہم کریں، اور بہت اچھا بھی کریں، بہت اچھا کریں کہ اللہ پاک ہے، صاف ہے، قادر مطلق ہے، لیکن خبردار اپنے وہم کو بھی فائنل مت بنانا. تم جو اچھا وہم کرو اس سے بھی اللہ پاک ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ منزہ اور مقدس ہے، وہ قدوس ہے. تو جب کوئی بندہ میرے جیسا، تمہارے جیسا بندہ اللہ کی ذات اور صفات میں غور و فکر کرے اور اس سے اس کی بندگی لرز جائے، تازہ ہو جائے، بندگی کی تطہیر ہو جائے، بندگی نکھر جائے، بندگی دھل جائے اللہ کے بارے میں سوچ کر، تو ایسا پل جس میں اللہ کے بارے میں سوچا جائے وہ زندگی بھر کی عبادت سے بہتر ہے. دیکھو تو ایک ولی کی رہنمائی نے ایسا لگتا ہے کہ سوچ اور فکر کی کتنی راہیں کھول دی، ہے نا. اسی لیے تو آدمی ولی کے پاس جاتا ہے، ولی سے سٹتا ہے، ولی سے قریب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کی دوستی رکھتے ہیں. کچھ نہیں تو اللہ کی دوستی کی زیارت تو ہو جائے گی، ہے نا. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اس لیے ہم سب کو غور و فکر میں ڈوبنا چاہیے. انشاءاللہ المولا تعالیٰ آئندہ جمعے کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس سفر کو اور کیسے بڑھا سکتے ہیں اور کیسے اپنے لیے فائدہ مند، سود مند باتیں لا سکتے ہیں جو ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے، اپنی زندگی کے لیے. یاد رکھو، دوسرا کوئی ساتھ نہیں دے گا، ہم اکیلے جواب دہ ہیں. اور جواب دہی تبھی طے ہوتی جب ہم غور و فکر کریں. ہم سوچے ہی نہیں کہ سوال جواب ہوگا، تب تو پھر آفت ہی آفت ہے. کاروبار یہاں کا بھی ڈوبے گا، وہاں کا بھی ڈوبے گا. اور جو کاروبار کی چنتا کرے گا، چنتا کاروبار کو سوستھ بناتی ہے. تو جب زندگی کے کاروبار کو سوستھ بناتی ہے، دنیا کے کاروبار کو سوستھ بناتی ہے، تو آخرت کا کاروبار بھی غور و فکر سے صحت مند ہو جائے گا انشاءاللہ المولا تعالی.